الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام۔ محترم معزز سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو حکم دینا پڑا ہجرت کرنے کا۔ پہلی جو ہجرت ہوئی وہ حبشے کی جانب ہوئی، جس میں چند صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہجرت کی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا اور اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس آئیں، مدینے کو تشریف لائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا انشاءاللہ میں مدینے کو آ جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد میں حالات یہ ہوئے مکے میں کہ مستقل طریقے سے صحابہ اکرام کو ستایا جانے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جانے لگا۔ مستقل طریقے سے 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں اور پورے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا کہ کوئی ان سے سامان نہ خریدے، نہ ان کو کوئی چیز بیچے، نہ ان سے کوئی بات چیت کرے، نہ رشتہ رکھے، نہ تعلقات رکھے۔ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کے خاندان والے شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند رہے۔ 1-2 دن کی تکلیف نہیں، 3 سال تک شعب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور ہونا پڑا، قید ہو کر رہنا پڑا۔ 3 سال کے بعد میں جب ان لوگوں نے جو کانٹریکٹ پیپر بنایا تھا اور اس کو کعبے میں لکھ کر لٹکا دیا تھا کہ کوئی بھی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، ان کا مکمل طریقے سے بائیکاٹ کر دیا جائے، وہ جو پیپر تھا اس کو دیمک نے کھا لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے جو کانٹریکٹ پیپر بنایا تھا اور جو اعلان تم نے مکے میں کعبے میں لگایا تھا اس اعلان کو دیمک نے کھا لیا، لہذا اب وہ جو تمہارا اعلان تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کے خاندان والے اس گھاٹی سے نکل کر باہر آئے، لیکن 3 سال تک کی مشقتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اور آپ کے خاندان والوں نے برداشت کی ہیں، حتیٰ کہ حالت یہاں تک آ گئی تھی کہ کھانے کے واسطے کھانا موجود نہیں تھا، پینے کے واسطے پانی موجود نہیں تھا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ہم درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر کھایا کرتے تھے۔ شعب ابی طالب کی گھاٹی میں یہ حالات آئے، درخت کے پتوں کو توڑ کر کھایا صحابہ اکرام نے۔
ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت میں مجھے ضرورت محسوس ہوئی، پیشاب کرنے کے واسطے میں اٹھا اور رات کے اندھیرے میں ایک جگہ جا کر میں پیشاب کرنے کے واسطے بیٹھا تو مجھے محسوس ہوا، جب میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ ہم جس گھاٹی میں رہ رہے تھے اور جس علاقے میں جہاں پر ہمیں بند کر دیا گیا تھا اور ہمارا بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے جس پہاڑی علاقے میں ہم رہ رہے تھے وہاں کی زمین پتھریلی زمین تھی، میں پیشاب کرنے کے واسطے بیٹھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہاں پر نیچے کوئی نرم چیز موجود ہے۔ میں نے اس کو اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک بکرے کا چمڑا تھا۔ میں نے اس چمڑے کو لایا، اس کو دھویا، پانی میں ابالا اور اس کے بعد میں اس کے جو چمڑے میں جو چمڑا ہوتا ہے جب وہ گل گیا تو پھر میں نے اسی پانی کو پی کر اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹایا۔ یہ حالات آئے، جب یہ حالات آئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا صحابہ اکرام کو کہ اب مکے میں رہنا تمہارے واسطے دشوار ہے، مدینے کی جانب ہجرت کر چلو۔ صحابہ اکرام جانے لگے، حضرت عمر کا جانے کا موقع آیا۔ حضرت عمر نے آ کر کعبے میں اعلان کیا، اے لوگو سنو، میں ہجرت کرنے والا ہوں، تم میں سے اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو وہ آئے اور آ کر میرا راستہ روک کر بتلائے۔ دوسرے صحابہ جاتے تھے، چھپ چھپ کر جاتے تھے، لیکن قربان جاؤں عمر کی جرأت پر کہ جب حضرت عمر نے ہجرت کی تو کعبے میں آ کر اعلان کیا، ہے کسی کے اندر ہمت جو عمر کو روک کر دکھائے۔ دوسرے صحابہ ہجرت کرتے تھے، مکے کے کافر آ کر روک لیا کرتے تھے، ہجرت کرنے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا تھا، لیکن جب حضرت عمر کے ہجرت کرنے کا موقع آیا، ہاتھ میں تلوار لے کر کعبے میں آئے اور آ کر کہا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، اپنے بچے کو یتیم کرنا ہے، وہ عمر کا راستہ روک کر بتلائے۔ حضرت ابوبکر نے اجازت چاہی کہ اللہ کے نبی میں بھی ہجرت کر جاؤں، فرمایا کہ ابوبکر نہیں، اللہ تمہیں میرا ساتھی بنائے گا، ہم دونوں مل کر ہجرت کریں گے۔ ہجرت کی رات آئی، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تیاریاں کر رہے ہیں اور ادھر دار الندوہ نامی ایک گھر جہاں پر اس زمانے کی میٹنگیں ہوا کرتی تھی، مشورے ہوا کرتے تھے، وہاں پر ایک مشورہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر ایک میٹنگ چل رہی ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور ادھر دار الندوہ میں ایک میٹنگ چل رہی ہے۔ تمام قریش کے بڑے بڑے سردار، مکے کے بڑے بڑے سردار وہاں پر جمع ہیں اور آپس میں میٹنگ ہو رہی ہے کہ دیکھو محمد کا دین دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ان کا مذہب ہر آدمی آہستہ آہستہ قبول کرتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیں تو پھر نعوذ باللہ محمد کو مٹانا ہوگا، آج رات محمد کو نعوذ باللہ قتل کرنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے میٹنگ کی، ادھر میٹنگ چل رہی ہے اور آپس میں مشورہ چل رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تلوار اٹھائے تو کون اٹھائے؟ اس لیے کہ عرب کے اندر ایک جہاں پر بہت سی بری عادتیں تھیں وہاں پر ایک اچھی عادت یہ بھی تھی کہ وہ اپنے قبیلے والوں کا پاس و لحاظ کرتے تھے، اپنے قبیلے والوں کی، اپنے خاندان والوں کی مدد کرتے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تو قبول نہیں کرتے تھے، بہت سے لوگ تو ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی وجہ سے آپ سے دشمنی کرتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بات آتی تو تمام کے تمام خاندان والے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے کہ محمد ہمارے خاندان کا آدمی ہے، تم اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کوئی ایک خاندان والا جا کر تلوار چلائے گا تو پھر اس خاندان والے کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، پورے لوگ پھر اس خاندان والے کے خلاف میں ہو جائیں گے۔ کیا کیا جائے ابھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ان لوگوں نے دیکھا دار الندوہ میں ایک آدمی آیا ہوا ہے جو چہرے سے نہایت نیک اور شریف نظر آتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم ہے، کوئی بہت بڑا دانا شخص ہے۔ وہ آدمی اندر آیا اور اس نے آ کر لوگوں کو مشورہ دیا۔ آنے والا کون تھا؟ آنے والا شیطان تھا، ابلیس تھا، لعین تھا۔ وہ آیا اور نیک لوگوں کا لباس پہن کر اندر آیا اور آ کر اس نے لوگوں کیا ہوا؟ شیطان ابلیس اندر آیا اور اندر آ کر اس نے لوگوں کے سامنے
مشورہ دیا کہ اگر تم اکیلے اکیلے مارو گے تو بات تمہارے اوپر آئے گی، اس واسطے تمام خاندان کے لوگ جمع ہوں، تمام خاندان کے لوگ جمع ہوں، قبیلے والے جمع ہوں، ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی آئے اور آ کر تلوار چلائے۔ ہوگا یہ کہ قتل کا الزام پورے قبیلے والوں پر آئے گا تو کسی کو بدلہ لینے کی ہمت نہیں ہوگی۔ الغرض واقعہ بڑا تفصیلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ حالات چل رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ علی آج رات مجھے ہجرت کرنی ہے، اور آج ہی کی رات میں یہ لوگ مجھے قتل بھی کرنا چاہتے ہیں، علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، میں رات میں نکل جاؤں گا۔ حضرت علی تیار ہو گئے، کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے نام پر تو میری اولاد قربان، میری جان قربان، میرا مال قربان، میری جائیداد قربان، آپ چلے جائیں میں آپ کے بستر پر سو جاؤں گا۔ کہا کہ علی تمہیں یہ لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ اب ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کی تیاری میں ہیں، رات ہو گئی، وہ پورے دشمنان اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا اطراف سے گھیرا کیے ہوئے ہیں کہ آپ صبح کی نماز کے واسطے جب باہر نکلیں گے ہم حملہ کر دیں گے۔ یہ لوگ انتظار میں ہیں، اللہ کی طرف سے امداد ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے نبی باہر آپ کے دشمن ہیں، گھبرائیں نہیں، خوف نہ کھائیں، آپ باہر نکل جائیں۔ اور آپ یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں اٹھائی اور ان کی طرف دے مارا، سامنے وہ دشمن موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں سے کچھ کنکریاں اٹھا کر ان کے اوپر ماری۔ اب کنکریاں مارنے کا اثر یہ ہوا کہ ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل گئے لیکن نظر نہیں آئے، چھپ کر نہیں نکلے، سامنے سے نکلے لیکن کسی کی نظر نہیں پڑی۔ اب یہ لوگ صبح تک انتظار کر رہے ہیں کہ صبح کو اٹھیں گے، باہر آئیں گے۔ اب یہ تو ہجرت کر کے جانے والے ہیں، آج رات تو یہ نکلنے والے ہیں، باہر آئیں گے تو ہم حملہ کریں گے۔ بہت دیر تک دیکھا، باہر نہیں آئے، اندر جا کر دیکھا تو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کوئی سوئے ہوئے ہیں اور چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ جا کر نکال کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ علی مرتضیٰ موجود ہے۔ پوچھا کہ علی تمہارے ساتھی محمد کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ تو رات میں نکل گئے۔ انہوں نے کہا کہ علی کیا جھوٹ کہتے ہو، ہم تو ساری رات باہر کھڑے ہو کر پہرا دے رہے تھے، یہاں سے ہماری اجازت کے بغیر کوئی چوڑی تک نہیں اڑی، ہماری اجازت کے بغیر کوئی مکھی تک وہاں سے باہر نہیں نکلی، تم کہتے ہو کہ تمہارے ساتھی نکل گئے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ لوگوں تم محمد کی شان کو نہیں جانتے، تم محمد کی شان کو نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے نکال کر بتلایا اور تمام مسلمانوں کو سبق دیا، جب حالات میں گھر جاؤ تو گھبرانا نہیں، جب حالات میں گھر جاؤ تو گھبرانا نہیں، اس اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اللہ رب العزت تمہارے مصیبتوں میں سے نکلنے کے راستے پیدا کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتا ہے جس نے اللہ سے تقوی اختیار کر لیا، اپنی زندگی کو صحیح نہج پر لے کر آیا، اپنی زندگی کو صحیح طریقے پر لے کر آیا، اللہ اس کے واسطے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے پیدا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے خوف اختیار کر لے، تقوی اختیار کر لے، اللہ اس کے واسطے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، عجیب و غریب حالات، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ہمارے پاس اللہ موجود ہے۔ مکے کی ان سختیوں میں دیکھیں، ہمارے حالات کو دیکھیں، مکے کی ان گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پتھر پڑے ہیں ان پتھروں کو یاد کریں، اور آج ہمارے حالات کو دیکھیں، طائف کی گلیوں کو دیکھیں، ہمارے حالات کو دیکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اللہ رب العزت وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تھا، ہمارے ساتھ بھی اللہ رب العزت ہے۔ اپنے دلوں سے خوف اور ہراس کو نکالے اور اطمینان کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مکے سے، نکلنے کے بعد میں حضرت ابو بکر کو لیا۔ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، میں مکمل واقعات میں کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، کچھ اہم باتیں ہیں جو ہمیں اپنے سامنے رکھ کر چلنی ہیں، ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حضرت ابو بکر کے ساتھ، سیدھا پہنچے غار ثور کو، اندر پیچھے پیچھے دشمن، جب دشمن کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہجرت کے واسطے
تو پیچھے پیچھے دشمن بھی آنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر غار ثور میں پہنچے، دشمن بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ غار ثور میں اندر پہنچے، تھوڑی دیر کا وقت گزرا، کوئی لمبا زیادہ وقت نہیں، پیچھے دشمن تھا، سامنے حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے غار ثور میں پہنچے، دشمن بھی پیچھے آ گیا، تلاش کر رہا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھی کدھر گئے۔ کبھی ادھر نگاہ پڑتی ہے، کبھی ادھر نگاہ پڑتی ہے کہ آخر گئے تو کدھر گئے۔ اس پہاڑ پر آپ چڑھ کر دیکھیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں، عمرے کے لیے گئے ہیں، جب اس پہاڑ پر آپ چڑھتے ہیں بڑا عجیب و غریب ایمان کو تازہ کر دینے والے منظر آپ کو وہاں پر نظر آتے ہیں۔ ایسا عجیب و غریب پہاڑ، آپ وہاں پر کھڑے ہو کر نگاہ ڈالیں گے، اگر نیچے کوئی مکھی بھی اڑ رہی ہوگی آپ کو نظر آ جائے گی۔ اب ان لوگوں نے دیکھا وہاں پر کھڑے ہو کر کہ کہیں پر بھی آنے جانے کے راستے موجود نہیں، صرف ایک راستہ ہے، سامنے غار، اگر جانا ہے تو صرف اسی غار میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے حفاظت کا انتظام یہ کیا، ابھی کچھ لمحے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے اندر گئے ہوئے، ادھر اندر گئے ہمارے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق، اللہ نے حکم دیا مکڑی کو، مکڑی نے آ کر اس غار کا جو دہانہ تھا، جو اندر جانے کا سوراخ تھا، اس کے اوپر مکڑی نے ایک جالا بن دیا۔ اللہ نے حکم دیا کبوتروں کو، 2 کبوتر آئے اور انہوں نے انڈے دے دیے صرف چند لمحوں کے اندر، صرف چند لمحوں کے اندر۔ اللہ نے بتلانا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ اللہ جب حفاظت کرنے پر آتا ہے تو بڑے بڑے خلوں کی اللہ کو ضرورت نہیں پڑتی، وہ مکڑی کے جالوں سے حفاظت کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، دنیا میں سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر، ایک پھونک مارو گے تو اڑ جائے گا، لیکن اس کمزور گھر کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت کر کے بتلایا۔ تم اپنی طاقتوں پر نہ اتراؤ، تم اپنے رتبوں پر نہ اتراؤ، تم اپنی حکومتوں پر نہ اتراؤ، تم اپنے ہتھیاروں پر نہ اتراؤ، تم اپنی ذہن کی تیزی پر نہ اتراؤ، ہمارے پاس وہ خدا موجود ہے جو حفاظت کرنے پر آتا ہے تو مکڑی کے جالوں کے ذریعے سے حفاظت کر دیتا ہے۔ تم بناؤ نئے نئے قانون، NPR کے، NCR کے، تم بناؤ نئے نئے قانون مسلمانوں کو تکلیف دینے کے، تمہارے تمام کے تمام قانون، تمہارے تمام کے تمام اصول، تمہارے تمام کی تمام پلاننگ ہمارے اللہ کی صرف ایک حکم کے محتاج ہیں۔ ہمارے اللہ کے پاس وہ قدرت موجود ہے جو مکڑی کے جالے اور اتنے کمزور چیزوں کے ذریعے سے بھی اللہ حفاظت کر دیتا ہے۔ اب یہ لوگ آئے، سامنے آ کر دیکھا، سامنے غار تو موجود ہے، لیکن اگر کوئی غار کے اندر جاتا تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا۔ پھر ادھر دیکھا کہ مکڑی کے 2 کبوتر وہاں پر ہیں جنہوں نے انڈے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی غار کے اندر گیا ہوتا تو جالا پھٹ جاتا اور یہ جو کبوتر یہاں پر بیٹھے ہوئے یہاں پر اڑ جاتے۔ کبوتروں کو اللہ نے حفاظت کے واسطے بھیجا۔ ایک عظیم سبق ان کبوتروں کے ذریعے سے میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ کبوتروں نے اپنے نبی کے واسطے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ سوال کریں آپ ان کبوتروں سے، اے کبوتروں تمہیں خوف نہیں آیا؟ یہ کفار اور مشرکین تو اپنے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کر آئے تھے نبی کو قتل کرنے کے واسطے، نعوذ باللہ، تم یہاں پر آ کر بیٹھ گئے۔ کبوتر اپنی زبان حال سے کہتا ہے ہماری ایک جان کیا، ہم اپنی نسلوں کو نبی کے قدموں پر قربان کرنے تیار ہیں۔ صلہ کیا ملا ان کبوتروں کو؟ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جن کبوتروں نے نبی کی حفاظت کے واسطے وہاں پر آ کر انڈے دیے تھے اور نبی کی حفاظت کرنے کے واسطے ان انڈوں پر سینتا تھا، بیٹھ کر انڈوں کو سینا تھا، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج کعبۃ اللہ کے اندر، کعبۃ اللہ کی دیواروں پر جو لاکھوں کبوتر آپ کو نظر آتے ہیں، حج اور عمرے کو جانے والے حضرات نے دیکھا ہوگا کہ کعبے کی اطراف میں کبوتر ہی کبوتر۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام کبوتر انہی 2 کبوتروں کی نسل میں سے ہیں۔
انہی 2 کبوتروں کی نسل میں سے ہی اللہ نے انعام یہ دیا کہ اے کبوتروں، تم نے میرے نبی کی حفاظت کے واسطے وہاں پر پہرا دیا تھا، تم کو انعام یہ ملتا ہے کہ تمہاری نسلیں کعبے کا طواف کیا کریں گی، تمہاری نسلیں صبح اور شام کعبے کے اندر گزارا کریں گی۔ تو اپنی جانوں کو قربان کر کے، اپنے آپ کو قربان کر کے جو آگے بڑھتا ہے اسلام کی نصرت کے واسطے، اللہ رب العزت اس کو اس قسم کا جو ہے نا انعامات سے نوازتا ہے۔ الغرض 3 رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے، اس کے بعد میں وہاں سے نکلے، راستے میں جا رہے ہیں، بہت عظیم واقعات ہیں، لیکن تفصیلی واقعات بولنے کا موقع نہیں ہوتا، اس واسطے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی بات آپ کے سامنے کرنی ہے، مجھے بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کے سامنے سناؤں گا، میرا ایمان تازہ ہوگا کہ کیسے کیسے حالات اللہ نے دکھائے، اپنے نبی کو دکھائے، صحابہ کو دکھائے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں ہجرت کے واسطے، نکل گئے غار ثور سے، راستے میں جا رہے ہیں۔ اب مکے میں اعلان ہو گیا کہ لوگوں دیکھو محمد مکے کو چھوڑ کر نکل گئے، جو آدمی ان کو پکڑ کر لائے گا ان کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ بہت قیمتی اونٹ اس زمانے میں، 100 سرخ اونٹ، اس زمانے کی مرسڈیز کی قیمت سے بھی زیادہ قیمتی۔ کہا کہ جو آدمی محمد اور ان کے ساتھی کو پکڑ کر لائے گا، چاہے زندہ لائے چاہے نعوذ باللہ مردہ لائے، اس کو 100 اونٹ جو ہے نا انعام میں دیے جائیں گے۔ انعام کی لالچ میں بہت سے لوگ نکلے، ان لوگوں میں، ان انعام کے واسطے نکلنے والے لوگوں میں ایک نام تھا سراقہ ابن جاثم کا۔ سراقہ فرماتے ہیں بعد میں اسلام قبول کر لیا، لیکن ابھی تو اسلام میں نہیں داخل ہوئے تھے، ابھی تو اسلام کے خلاف تھے۔ انعام کے لالچ میں سراقہ فرماتے ہیں میں نکلا، تلاش کرتے کرتے میں پہنچا، اتنا قریب پہنچا کہ مجھے محمد اور ان کے ساتھی کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آگے آگے جا رہے تھے اونٹ پر سوار ہو کر، میں پیچھے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ کر قریب میں پہنچ گیا، لیکن جیسے ہی قریب میں جانے لگا ٹھوکر کھا کر میرا گھوڑا نیچے گر گیا۔ میں اٹھا، پھر بیٹھا، پھر گھوڑے نے ٹھوکر کھائی۔ میں تعجب کرنے لگا کہ میرا یہ گھوڑا مکے کی پتھریلی زمین پر کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا، آج یہ ریتیلی زمین پر آ کر کیوں گر رہا ہے؟ گھوڑے نے اشارہ دینا تھا کہ اے سراقہ، کامیابی چاہتا ہے تو نبی کے قدموں پر گر جا۔ گھوڑا اشارہ دے رہا تھا بار بار، کامیابی چاہتا ہے تو نبی کے قدموں پہ گر جا، کامیابی تیرے قدم چومے گی۔ اب حضرت سراقہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں آگے گیا، جب بالکل قریب پہنچ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ دے۔ ادھر نبی کی دعاؤں سے، ادھر نبی کے لبوں سے دعا نکلی، ادھر سراقہ فرماتے ہیں میرے گھوڑے کے 4 پیر اندر دھس گئے، 4 پیر اندر دھس گئے۔ سراقہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا ان کو پکڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے فوراً کہا ہاتھ جوڑ کر کہ محمد مجھے یہاں سے نکال دو، اگر تم نے مجھے یہاں سے نکال دیا اور میں بچ کر نکل گیا، قسم کھا کر کہتا ہوں میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، اور جو لوگ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان کو بھی بہلا پھسلا کر کسی اور طرف بھیج دوں گا، لیکن مجھے یہاں سے نکال دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ اگر سراقہ اپنی اس بات میں سچا ہے تو اس کو اس سے نجات دے دے۔ دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سراقہ کا گھوڑا پیر نکال کر باہر کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ سے ایک عجیب و غریب بات کہی، کہا کہ سراقہ دنیا والے بھی انعام دیتے ہیں، آج مسلمانوں کا نبی تجھے انعام دے گا۔ کیا انعام؟ کہا کہ سراقہ سوچ اگر تجھے کسریٰ کے کنگن اگر پہنا دیے جائیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ کسریٰ اس وقت کا سپر پاور، اس کا جو تاج ہوتا تھا سونے کا، سونے سے اتنا بھرا ہوا تھا کہ تاج کو سر پہ رکھنے نہیں آتا تھا، اس واسطے سونے کی زنجیروں سے اس تاج کو دیوار میں جڑ دیا گیا تھا، بادشاہ جا کے اس تاج کے اندر بیٹھتا تھا، اور اس کے جو کنگن تھے سونے کے بہت زیادہ وزنی، اس زمانے کے 40-50 لاکھ سے زیادہ، اندازہ بول رہا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سراقہ سوچو تو صحیح اس وقت میں کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ عقل والوں سے پوچھو، جو عقل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے پوچھو، جو عقل کی مان کر چلتے ہیں ان سے پوچھو کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، محمد تو اپنے شہر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کا اپنا گھر بار نہیں ہے، جس اونٹ پر جا رہے ہیں وہ بھی ابو بکر سے قرض پر لی ہوئی ہے، اور اس حالت میں کس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں؟ سپر پاور کے ہاتھوں کے کنگن کا وعدہ کر رہے ہیں۔ عقل سے پوچھو، عقل کہے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان سے پوچھو، میرے نبی نے کہہ دیا 100% ہو کر رہے گا۔ عقل کہتی ہے کہ نہیں ہوگا، ایمان کہتا ہے کہ ہوگا۔ ہوا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کسریٰ کو فتح کیا حضرت عمر فاروق نے، مال غنیمت تقسیم ہوا، سر پر جو تاج ہوتا تھا اس تاج کو توڑا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھوکر ماری، پیر سے لات ماری، اس تاج کو ٹکڑے ہوا، اس ٹکڑے کو غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ سامنے لایا گیا حضرت عمر فاروق کے ان کنگنوں کو، اے امیر المومنین ان کنگنوں کا کیا کیا جائے؟ امیر المومنین حضرت عمر نے ان کنگنوں کو دیکھا، نبی کی یاد آئی، آنکھوں میں آنسو آئے، ان کنگنوں کو اٹھایا، جا کر اپنے مسند پر بیٹھے اور بیٹھ کر پکارا، این سراقہ ابن جعشم، سراقہ کہاں ہے، بلاؤ۔ نبی کا وہ وعدہ یاد کر سراقہ، نبی نے اس وقت میں وعدہ کیا تھا جب دنیا کے اعتبار سے ظاہری طور پر نبی کے پاس کوئی مال اور دولت نہیں تھی، لیکن نبی کی نگاہیں اس وقت نہیں دیکھ رہی تھی، آگے کے حالات کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد میں حضرت سراقہ کو بلایا اور بلا کر کہا، سراقہ سونے کے کنگن، سونا استعمال کرنا مرد کے واسطے تو حرام، لیکن نبی نے چونکہ تیرے واسطے کہا تھا کہ سراقہ تو کنگن پہنے گا، اس واسطے اس کنگن کو تھوڑی دیر کے واسطے پہن۔ حضرت سراقہ نے ان کنگنوں کو پہنا اور پہننے کے بعد میں فرمایا، خدا کی قسم میرے نبی کی ہر بات سچی ہے، دنیا کی ہر بات جھوٹی ہے۔ یہ تعلیم دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ تم صحیح راستے کا انتخاب کرو، راستہ صحیح سلیکٹ کرو، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ تم نے اگر راستہ غلط اختیار کیا تو پھر تمہارے مدینے کی لڑکیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں گلیوں میں یہ نعت گاتے ہوئے، یہ گیت گاتے ہوئے پھر رہی تھی کہ آج تو ہمارے اوپر اللہ کا شکر واجب ہو گیا، اللہ نے اپنے حبیب کو ہمارے گھروں میں بھیج دیا۔ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کون سا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ مدینے میں پہنچے، مسجد کی تعمیر کے واسطے آپ نے سنگ بنیاد رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے اہم جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ آپ نے مدینے کا محاصرہ نہیں کروایا، مدینے کو بارڈر نہیں لگوایا، سب سے پہلے جو کام کیا وہ مسجد بنائی، اور مسجد بنانے میں حضرات علماء کرام نے جو نقطہ لکھا ہے اس نقطے کو آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ مدنی دور کی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ لیکن جب مسجد کی تعمیر ہوئی، بڑا اہم نقطہ حضرات علماء کرام نے بیان فرمایا، مسجد کی جو تعمیر ہوئی تو قبلہ جو مسجد قباء کا رکھا گیا کعبۃ اللہ کی طرف نہیں رکھا گیا، قبلہ جو رکھا گیا بیت المقدس کی طرف رکھا گیا۔ 16-17 مہینے کے بعد میں پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، ورنہ تو یہ 16-17 مہینے مکے میں جب تھے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب مدینے کو آئے، مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی، تو قبلہ جو رکھا گیا بیت المقدس کو رکھا گیا، قبلہ اول۔ بہت اہم نقطہ، سمجھنے کی چیز ہے، ہر مسلمان کو، مجھے بھی سمجھنا ہے، آپ کو بھی سمجھنا ہے، ہر مسلمان کو سمجھنا ہے۔ عرب کے اندر سب سے عظیم چیز ان کے واسطے یہی تھی کہ ہمارے پاس کعبہ موجود ہے۔ وہ اتنے اہمیت تھی ان کے پاس کعبے کی کہ اگر کوئی غیر مذہب والا، اس کے ساتھ ان کی دشمنی ہوتی اور وہ دیکھتے کہ یہ غیر مذہب والا ہمارے کعبے کی تعظیم کر رہا ہے، تو پھر وہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ اب ان کو ایک
خوشی تھی کہ بھئی ہمارے کعبے کی طرف نماز پڑھی جا رہی ہے. حالانکہ کعبہ ان کا نہیں تھا، لیکن ان کے اعتبار سے کہ بھئی ہمارا کعبہ ہے، ہم کعبے والے ہیں، ان کو یہی زعم تھا. لیکن اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، آنے والے مکے کو چھوڑ کر پورے عرب تھے. اللہ نے کہا کہ نہیں، قبلہ بدلو. کیوں؟ تاکہ عرب کو یہ پتہ چل جائے کہ اسلام کے اندر قبیلوں اور ملکوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا. نہیں، ہم عرب والے ہیں، اس کے واسطے کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھو. نہیں، اگر اسلام میں تمہیں آنا ہے تو تمہیں ان تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا. تمہاری تنظیمیں بعد میں آئیں گی، تمہاری جماعتیں بعد میں آئیں گی، تمہاری سیاسی پارٹیاں بعد میں آئیں گی، تمہارے خاندان بعد میں آئیں گے، تمہارے قبیلے بعد میں آئیں گے. سب سے پہلے اور سب سے آگے اسلام ہوگا. سیاسی پارٹیوں کی بنیاد پر اختلاف اسلام میں نہیں ہوگا، فرقوں کی بنیاد پر اختلاف اسلام میں نہیں ہوگا، خاندانوں کی بنیاد پر اختلاف اسلام میں نہیں ہوگا. جو اسلام کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اور اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھنا چاہتا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے گا کہ میرے واسطے خاندان بعد میں، قبیلہ بعد میں، محلہ بعد میں، شہر بعد میں، ریاست بعد میں، ملک بعد میں، سب کچھ بعد میں. سب سے آگے جو چیز میرے واسطے ہوگی وہ میرا اسلام ہوگا. یہ تعلیم دی گئی ہے مسجد قباء کی بنیاد رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے آپ کو اسلام کے واسطے وقف کرو. تنظیمیں بعد میں، خاندان بعد میں، قبیلے بعد میں، سب سے پہلے اپنے واسطے اپنے سامنے اسلام کو رکھو. جو آدمی اس نہج پر چلے گا اللہ اس سے خوب دین کی خدمت لے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتوں کے لیے وقت